دیں گے، گالیاں دیں گے، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں کر سکتا۔ بات ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں، دیش کے اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں، اور ملک کے مسلمانوں کا راستہ چلنا دشوار کر دیا۔ وہ کون سی اکھنڈتا، کس اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں کہ نفرت کے بازار میں، نفرت کا بازار سجانے والے، نفرتوں کی دکان کھولنے والے لوگ ملک دشمن اور غدار ہیں، وہ ملک دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ باتیں تو بہت لوگ راشٹر نرمان کی، راشٹر رکشا کی، راشٹر سرکشا کی کرتے ہیں، لیکن ظلم برداشت کر لینا، انیائے اتیاچار کو سہ لینا، گالیاں کھا لینا، بے عزت ہو جانا اور بے عزت ہو کر بھی خاموش رہ جانا، یہ کوئی ہم سے سیکھے۔ وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا، تو اسی کو پیار کرے ہے کیوں، یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا، جو گھر کو گھر گئے خالی کو مہمان یاد آتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے مشکل حالات میں آج ہم یہاں موجود ہیں، تو بہرحال حالات مشکل ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی موقع نہیں مایوسی کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے۔ اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے ہے، اور یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی۔ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جس نے گھر کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، جس نے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، تیاگ کیا ہوتا ہے، بلیدان دیا ہوتا ہے، اس کو اس گھر کی، اس سامان کی زیادہ فکر ہوگی یا ان کی ہوگی جنہوں نے معافیاں مانگی ہوتی ہیں؟ کس کو ہوگی؟ جس نے قربانیاں دی۔ یاد کیجیے اپنے بزرگوں کو، کتنا نیوز کو کتنا سینسیشنلائز کیا جا سکتا ہے، اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کے جملے، میرے جملے پورے کے پورے صحیح یا بگاڑ کے کیسے کھڑا کیا جائے، اس کا مقابلہ چل رہا ہے۔ دل اپنا الجھا ہے، طبیعت بکھری ہے، نہ جانے کس کے کیس ہوئے، پریشان یاد آتے ہیں۔ کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی راتوں کو زخموں کے چراغاں یاد آتے ہیں۔ بہاریں، سیرگاہیں، چاندنی راتیں، ملاقاتیں، ہمیں اب تک یہی خواب پریشاں یاد آتے ہیں۔
بھرا رہتا تھا گھر جن سے، بھرا رہتا تھا گھر جن سے، وہ یاد آتے ہیں گھر والے، جو گھر کو چھوڑ گئے خالی، کو مہمان یاد آتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے مشکل حالات میں آج ہم یہاں موجود ہیں، اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے دافع مفارقت دے گئے۔ کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کی صدارت، امارت، قیادت اور ان کی موجودگی یقیناً ہم سب لوگوں کے لیے، خاص طور سے میرے لیے، میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے، لیکن بڑوں کا سایہ اس طرح اٹھ جائے گا کہ ہمیں ضرورت ہے تو بہرحال حالات مشکل ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی موقع نہیں مایوسی۔ ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے، کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں، مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں۔ تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، بظاہر جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے۔ یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے، کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، مشکل کو جھیلنے کے لیے حوصلہ چاہیے، طاقت چاہیے، اور ہم کمزور لوگ ہیں۔ کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مداہنت اختیار کر لے۔ اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے، پیس کے، شانتی کے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی۔ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں،
اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے، ہمارا ایمان ہم کو اس راستے پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ ہمارا ایمان سکھاتا ہے، ورنہ تو کہنے والے نے کہا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا۔ وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے، اسے کیا خبر کہ وفا ہے کیا۔ تو اسی کو پیار کرے ہی کیوں، یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا۔ تو رئیس شہر ستم گراں، میں گدائے کوچ عاشق ہوں۔ تو رئیس شہر ستم گراں، میں گدائے کوچ عاشقاں۔ تو امیر ہے تو بتا مجھے، میں غریب ہوں تو برا ہے کیا۔ تو جفا میں مست ہے روز و شب، غور کیجئے گا، تو جفا میں مست ہے روز و شب، میں کفن بدوش غزل بلب۔ تیرے روب حسن سے چپ ہے سب، میں بھی چپ رہوں تو مزہ ہے کیا۔ خاموشی صبر کا امتحان ہے۔ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا ایکشن پلان کیا ہے۔ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، میں بار بار اس بات کو دسوں سال سے کہہ رہا ہوں، گوش گزار کر رہا ہوں، خصوصاً اپنی جماعت کے ساتھیوں سے۔ اس ملک میں بسنے والے لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کے نہیں ہے جو نفرت کے پجاری ہیں، جو نفرت کے کھلاڑی ہیں، ان کی اکثریت نہیں ہے۔ پہلے تو وہ بہت چھوٹی اقلیت تھے، آج وہ ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں، ویژیبل ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم نے انہی کے لب و لہجے میں جواب دینا شروع کیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گے۔ ملک کی خاموش اکثریت، بس یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اکثریت خاموش ہے۔ ملک کی خاموش اکثریت، سائلنٹ میجورٹی، آج بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ نفرت کے بازار میں، نفرت کا بازار سجانے والے، نفرتوں کی دکان کھولنے والے لوگ ملک دشمن اور غدار ہیں، وہ ملک دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ اور نفرت کا جواب کبھی نفرت سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، نفرت کو محبت سے بجھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات میں بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے روح حسن سے چپ ہے سب، میں بھی چپ رہوں تو مزہ ہے کیا۔ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر ضرورت پڑے گی، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، دعا ہے یہ، ایسا وقت نہ آئے ہمارے ملک پر، ہمارے وطن عزیز پر۔ بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کے اس ملک کو آزاد کرایا، ہمیں سکھایا ہے، ہمارے خون میں ہے، وہ ہمارے جینز میں ہے، ہماری بنیاد میں ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وطن عزیز کی سلامتی کے خلاف۔ باتیں تو بہت لوگ راشٹر نرمان کی، راشٹر رکشا کی، راشٹر سرکشا کی کرتے ہیں، لیکن ظلم برداشت کر لینا
अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। तुर्की बतुर्की करने का तो हमारे पास बहुत आसान है। ये तो एक आम आदमी का रिएक्शन होता है, तुम ऐसा कहोगे तो हम ऐसा कहेंगे। तुम हमारे बड़ों को गालियां दोगे, बेइज्जत करोगे, तो हम तुम्हारे बड़ों को बेइज्जत करेंगे, गालियां देंगे। ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। न किया है और न करेंगे इंशाअल्लाह, जो हमें हुक्म दिया गया है। हमें ये हुक्म दिया गया, हुक्म दे के हमें रोक दिया गया, आप नहीं कर सकते। थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफें दार। थोड़ी तकलीफें रसन, रसन कहते हैं कैद को। थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफें दार, उसके बाद ये दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दार और रसम को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला कि दार और रसम को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। कोई लिखने वाला लिखेगा, कोई बोलने वाला बोलेगा, उस पर नहीं होगा, आपके फैसले से होगा। आप जमीयत उलमा हैं, आप यहां बैठे हैं, आप फैसला करके जाएंगे। अगर आप फैसला करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके जहां पर पसीना होगा, हमारा खून होगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहने में यकीन नहीं रखते। याद रखिएगा, कहने में यकीन नहीं है, करने में यकीन है। मैं अपने लिखने वाले और बोलने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं, करिए। अगर करना है तो कुछ करिए, बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मस्जिदों के बारे में, इबादतगाहों के बारे में आपके सामने आज शाम को या कल सुबह तजवीज़ आएगी, उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त नहीं, जब तक वो तजवीज़ पेश नहीं होगी तब तक बात नहीं करेंगे। ना हम करेंगे ना आप करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करेंगे। ध्यान रखिएगा, जमात के फैसले से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए, और जमात के फैसले के बाद कदम पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, जिसने घर के लिए कुर्बानी दी होती है, जिसने किसी चीज को हासिल करने के लिए कुर्बानी दी होती है, त्याग किया होता है, बलिदान दिया होता है,
اس کو اس گھر کی اس سامان کی زیادہ فکر ہوگی یا ان کی ہوگی جنہوں نے معافیاں مانگی ہوتی ہیں؟ کس کو ہوگی؟ جس نے قربانیاں دی. یاد کیجیے اپنے بزرگوں کو. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سال ہا سال جیلوں کو آباد کیا. ایک جیل نہیں، کتنی ساری گواہ. پوچھا تھا اس نے انجام جانتے ہو؟ کہا کفن لے کے آیا ہوں اپنا، کفن ساتھ ہے میرے بغل میں، تمہیں میرے کفن کا بھی انتظام نہیں کرنا پڑے گا. آپ کے اجداد تھے، آپ ان کی وراثتوں کے امین ہیں، آپ ہیں ان کی وراثتوں کے. ایک نئے حوصلے، نئے جوش، نئے جنون، ایک نئے خون کی ضرورت ہے جو ملک کو غلط راستے پہ جانے سے بچائے، جو ان کی پلاننگ کو ناکام کرے، جو ہمارے ریئیکشن کو اپنی پلاننگ سے پہلے طے کر لیتے ہیں. ہم یہ کریں گے تو یہ کریں گے مسلمان، اور وہ یہ کریں گے تو ہمارا مقصد کامیاب ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، مقصد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کروانا چاہتے ہو، ہم وہ کریں گے جس کو ہم جس وقت صحیح سمجھیں گے انشاءاللہ. تمہاری بنائی ہوئی پلاننگ پر ہم نہیں چلیں گے، ہم اپنی پلاننگ پر چلیں گے. ہم اس ملک کی اکثریت ہیں، یاد رکھیے گا. ٹیکنیکل طور پر ہم اقلیت ہیں، لیکن ہم خیال لوگوں کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو ہم آج بھی اکثریت میں ہیں اور تم آج بھی اقلیت میں، بھلے اقتدار ہو. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.